السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت روح اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے معجزے کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ایک مردہ شیر کو زندہ کرنے کا واقعہ۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک شیر کو زندہ کر دیا، مردہ شیر کو زندہ کیا، تو وہ ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے، اور وہ آدمی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اس وقت ساتھی ہوتا ہے۔ تو آخر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زندہ کردہ شیر نے ان کے ہی ساتھی کو کیوں مار دیا، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے اتنی سی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، حضرت نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر ہم انبیاء کرام جو کہ بہت زیادہ مشہور تھے ان کی ایک لسٹ یا فہرست جاری کریں تو ان میں کئی انبیاء کرام مخصوص ہیں، اور ان انبیاء کرام میں بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ایک علیحدہ مقام ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ معجزات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل خاص پیغمبر ہیں۔ آپ کو روح اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا سب سے بڑا معجزہ ایک یہ بھی مانا جاتا ہے کہ آپ بغیر والد کے اس دنیا میں پیدا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بغیر والد کے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے بطن پاک سے پیدا فرما دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے متعلق یہ معجزہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے کرم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور زندوں کو مردہ کر دیا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہ خاص معجزہ عطا فرما رکھا تھا۔ اب جبکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردہ کو زندہ کرنے کے کئی معجزات لوگوں کو دکھا چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ایک مرتبہ اسی معجزے کو دیکھنے کی غرض سے اور اسی معجزے کو آزمانے کی غرض سے ایک شخص آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ان کے ہمراہ سفر میں آ گیا۔ کہنے لگا، حضور مجھے اپنے ہمراہ لے چلیں، اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ اللہ کے نبی ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ بہرحال چلتے چلتے سفر طے ہونے لگا۔ اچانک وہ شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھا، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے مجھے۔ اس نے سوچا کہ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ تو اس بیوقوف اور کم عقل شخص نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، مجھے کوئی ایسا عمل، ایسا نسخہ عطا فرما دیجئے کہ میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جب اس شخص سے یہ بات سنی تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ دل شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنا مردہ دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک ہی دن میں تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے اور جنے کیا کیا نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسے اپنی آخرت کی فکر نہیں، اپنے مردہ دل کی، اپنے گناہوں کی فکر نہیں، اور اسے تو ایسے مقام پر فائز ہونا ہے جہاں پر نیک پرہیزگار لوگ بھی پہنچ نہیں پاتے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص سے کہ چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلت طے کرنا پڑتی ہے۔ یہ قوت تو تب حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا پکڑ بھی لے تو بھی اس سے کام کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک چاہیے۔ ہر شخص عصا کو پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا، سانپ نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی اژدہے کو واپس عصا یعنی لاٹھی بنا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ آپ علیہ السلام اگر مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ ہی صحیح، میری یہ عرض قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ میرے دوسرا کام کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟
تو وہ شخص کہنے لگا آپ مجھے تو یہ عطا نہیں فرما رہے ہیں تو آپ میرے سامنے کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھائیے۔ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص آگے بڑھے تو راستے میں گہرے گڈھے میں کچھ ہڈیاں دیکھی، تو وہ شخص جو کہ بہت زیادہ اپنے دماغ کا استعمال کر رہا تھا اور اس کا دل بھی پتہ نہیں کون سی برائی میں لگا ہوا تھا، وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان ہڈیوں پر دم کر دیجئے اور اسے زندہ کیجئے۔ اس شخص کی بات سن کر اور اس کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اب پریشان ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری تو یہ ہڈیوں سے دیکھتے ہی دیکھتے گوشت پوشت جمع ہونے لگا، ہڈیاں جڑنے لگی، گوشت چڑھنے لگا، کھال بڑھنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا قدامت شیر بن گیا۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے چلتے وہ شیر زندہ ہو گیا۔ اچانک اس شیر کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور وہ شیر گڈھے سے باہر کودا اور اس شخص پر جو کہ بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی معجزات کا اصرار کر رہا تھا، اس پر وہ شیر حملہ آور ہو گیا۔ اللہ اکبر! اور اس شیر نے اس بد اخلاق شخص کو ہلاک کر دیا۔ لیکن ناظرین محترم، تعجب کی بات یہ تھی کہ نہ اس شیر نے اس کا خون چاٹا اور نہ ہی اس نے اس کا گوشت پوشت کھایا، بس اس کو مار کر وہ ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اس شیر سے پوچھا اے شیر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص کو ہلاک کیوں کیا؟ تو وہ شیر کہنے لگا اے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ کام ہوا ہے۔ وہ شخص آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن رہا تھا، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا اور اس کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ تو شیر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ایک تو یہ شخص آپ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، اور دوسرا یہ کہ اب دنیا آب و گل میں میرا رزق میری قسمت میں نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کا گوشت نہیں کھایا، اس کا خون نہیں پیا۔ اللہ اکبر! ناظرین محترم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں سے، اللہ والوں سے کسی بھی چیز کی آزمائش کی سوچنا بھی نہیں چاہیے، نہ ہی ان سے کوئی ایسی چیز طلب کرنا چاہیے جو ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اگر ہمارا باطین اور ظاہر دونوں ہی پاک نہیں ہے تو ہم کسی ولایت کے منصب پر کیسے فائز ہو سکتے ہیں اور ایسی بڑی بڑی کرامتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں ایسی کرامتوں کا حصول بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔